الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ کافی سارے سوالات ہمارے دوستوں کے جمع ہیں کافی دنوں سے، اور میری جو طبیعت ہے وہ انتہائی ناساز ہے۔ بہرحال میری کوشش یہی ہے کہ آخری دم تک میرا جو معمول ہے اس معمول کو میں نہ توڑوں، اس معمول کے مطابق میں چلتا رہوں۔ جمعے والے دن سے آج منگل کی اس شب کو پہلی نماز میں مغرب کی میں نے پڑھی الحمدللہ تعالی، تو میں نے کہا چلو جو ضروری باتیں وہ عرض کر دوں۔ پہلے اس طرح کرتے ہیں کہ جو سوال ہے اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ سوالات کافی سارے ہیں، بہرحال انشاءاللہ روزانہ کی نشست میں ایک سوال کا جواب میں دے دوں گا۔ سید زبیب مسعود شاہ صاحب واکینٹ کے ایک نعت خان ہے، سید آل رسول ہے۔ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے بڑے اچھے اچھے کلام پڑھے، اولیاء اللہ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان میں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ہے، ہم ان کی قدر کرتے۔ ایک محفل کے اندر انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے کہ اگر رک جائے مادر حسنین کی چکی تو کونین کو رزق کون عطا کرے گا۔ یہ شعر انہوں نے پڑھا ہے، تو اس کے اوپر بحث چھڑی ہے کہ آئے یہ شعر پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس نے بالکل شرک کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ مجازی طور پر انہوں نے رازق کہا ہے لہٰذا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، بعض صفات وہ ہیں کہ جن کا اطلاق بندوں کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کا اطلاق بندوں کے اوپر کیا گیا ہے۔ یعنی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، مخلوق کے اوپر بھی ان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بھی کہتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے تو وہ غفور الرحیم ہے، تو رحیم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ تو صفات اللہ تعالیٰ کی ان کا اطلاق بندوں کے اوپر بھی درست ہے، لیکن بعض صفات وہ یاد رکھنا کہ جو الوہیت کا خاصہ ہیں، جو صفات لازمہ ہیں الوہیت ہیں، ان کا اطلاق بندوں کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو صفت رزاق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا رازق، صفت رزاق، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے نا وہ رزق دینے والے، تو اس کا اطلاق بھی مخلوق کے اوپر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر، بلکہ اب زیادہ چونکہ میں بول نہیں سکتا، وَبِهِمْ تَمْتَرُونَ وَبِهِمْ تَرْزُقُونَ، یہ جو الفاظ ہیں حدیث پاک کے مسند احمد کے بھی ہیں، عبدالغنی نابلسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی ان کو نقل کیا ہے کشف النور کے اندر، کہ ان کی وجہ سے تمہیں بارشیں ملتی ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ تو یہ سبب کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں جبریل علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے نا، تو لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں بیٹا عطا کر دوں۔ بیٹا عطا کرنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ جبریل علیہ السلام کی طرف۔ تو یہ جو چیز سبب بنتی ہے نا، جو شے سبب بنتی ہے، جو شے وسیلہ بنتی ہے، جس چیز کے صدقے سے کچھ ملتا ہے، اس کی طرف نسبت ہو سکتی ہے بعض صفات کی، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ جو لازمہ الوہیت ہیں، خاصہ الوہیت ہے، ان کو چھوڑ کے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو رزق کی نسبت بھی اس طرح سبب کی طرف کی گئی ہے، یعنی جو اسباب بنتے ہیں نا ان کی طرف رزق کی نسبت بھی کی گئی ہے، اولیاء اللہ کی طرف، نیک لوگوں کی طرف کی گئی ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مقدسہ کی طرف اگر یہ کہا جا سکتا، یہ کہا جاتا کہ رزق وہ تقسیم کرتی ہیں یا رزق وہ دیتی ہیں، اور اس طرح پھر اس کی تعویل ہو سکتی تھی، پھر کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر رزق کی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف نہیں ہے، یہاں پر رزق کی نسبت کس کی طرف ہے؟ چکی کی طرف ہے،
اور مجاز کے لیے مجاز کی جو بحثیں ہیں اصول کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں پر سن سکتے ہیں کہ مجاز کا اطلاق اس شے کے اوپر ہوتا ہے جو مجاز بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں کہ چکی ہے نا، تو یہ مجاز بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہاں پر حقیقت ہی حقیقت ہے، یہاں پر مجاز کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو یہ اس لیے یہ شعر پڑھنا درست نہیں ہے کہ یہاں پر چکی کی رزق کی نسبت چکی کی طرف کی گئی ہے۔ اگر فقط حضرت فاطمہ تو زہرا کی طرف ہوتی تو پھر کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا، حضرت فاطمہ کی طرف نسبت ہوتی۔ میں آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں، سمجھ جائیں اس کو۔ دوسری بات یہ کہ پھر بھی اس قسم کے جو اشعار ہوتے ہیں نا، مطلب جن کی تعویل خاص لوگ ہی سمجھتے ہیں، تو اس طرح عمومی طور کے اوپر ان کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ عام جو لوگ ہیں نا، تو وہ اس کو شرک کے زمرے میں لاتے ہیں، کیونکہ بچے کو پتہ ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، موت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس بہت ساری چیزیں جو فی نفسی حرام نہیں ہوتی، لیکن کچھ بیرونی خارجی جو قوتیں ہوتی ہیں نا یا معاملات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو روک دیا جاتا ہے کہ اس طرح نہ کہ، یعنی فی نفسی ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اس لیے عمومی مجلسوں کے اندر اس احتراز کرنا بہتر ہوتا ہے، اور باقی اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ کروڑوں لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، کروڑوں لوگ صدقے کو نہیں، وہ یہ بھی نہیں، یہاں تک یہ تو حضرت فاطمہ کی بات ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، لوگ حضور کی تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ جان، ہم تو کہتے ہیں نا 18,000 جان اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے بنائے، وہ اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اپنی عبادت کے لیے، بس حضور کے صدقے کچھ بھی نہیں بنا۔ میری بات آپ سے، وسیلے کو نہیں مانتے، اور ایسے لوگ کروڑوں نہیں اربوں میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ لوگ نہیں، ہم وسیلے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم صدقے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بے شک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ بس آپ سمجھ گئے نا، یہاں پر جو غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہے، جو بات گرفت والی ہے نا وہ یہی ہے یہ کہ یہاں پر رزق کی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف نہیں ہے، بلکہ چکی کی طرف، اور چکی مجاز بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ باقی بھی کچھ سوالات ہیں، بہرحال انشاءاللہ تعالی روز کی نشست میں جہاں جتنی میری ہمت ہوئی میں عرض کروں گا۔ باقی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے کچھ جو معاملات ہیں وہ دل کے ہیں، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں آپ لوگ صرف اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا آج تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ میرے جو پیچھے صدقہ جاریہ ہے، 1000 بیانات پڑے ہوئے ہیں، آپ سن لینا کسی وقت بھی، 1000 فتوے میں لکھ چکا ہوں، ان میں سے کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہے، میرا صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد مدرسے کی میں نے بنیاد رکھی ہے، اداروں کی بنیاد رکھی، یہ میرا صدقہ جاریہ ہے۔ 5 کتابیں میں نے لکھی ہے، یہ میرا صدقہ جاریہ ہے۔ میری زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھی جا رہی ہے برطانیہ کے اندر، ہماری ایک بہن ہے، میرا صدقہ جاریہ، جو کچھ میں ہوں اس کے اندر آپ سب کچھ پڑھ لینا۔ باقی میں ناراض ہوں سب سے، کسی سے میں خوش نہیں ہوں، کسی رشتہ دار سے میں خوش نہیں ہوں، کسی سوائے 4-5 میرے ایسے دوست ہیں، ان میں سے بھی 2-3 تو وہ ہیں جو جانتے ہیں ہمارے گھر کے علاقے کے، اور کچھ برطانیہ کے اندر ہوتے ہیں، بیرون ممالک وہ مجھے نہیں جانتے۔ آج میں بیمار ہوں، تکلیف کے اندر ہوں، صرف ان لوگوں کے چہرے ہی میرے سامنے آتے ہیں۔ محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے نا، دل کو دل سے راہ ہوتی، تکلیف دکھ میں ہوتا ہوں وہی مجھے یاد آتا ہے۔ میں نے نصیحت کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، لوگوں کو بلایا، یہاں پر درس کا 3را سال ہے، اشتہار چھپتے ہیں باقاعدہ، نوٹس جاری ہوتے ہیں کہ بدھ والے دن، آج بھی یہ کچھ نہیں چھپی ہوئی بات نہیں، یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، درس جو ہوتا ہے اس سے پہلے باقاعدہ وہ جو اشتہار ہے وہ بھی اکثر شیئر ہم کرتے رہتے ہیں، میرے پیج کے اوپر شیئر ہوتا رہتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے، کبھی ان کو یہاں پر آنے کی تکلیف انہوں نے نہیں کی، میری بات آپ سمجھے نا۔ تو بہرحال میں نے نصیحت پہنچائی، میرے جو بہن بھائی تھے، اس قانونی سودی جو نظام ہے اس کے متعلق میں نے سب کو بتایا کہ خبردار بچ جائیں، یہ سیاستدان جو ہیں یہ تمہارے دوست نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، دیکھیں میری آج جو زندگی کل بھی یہی تھی، آج سے 20 سال پہلے، 18 سال 19 سال جس وقت میری عمر تھی، یہی کچھ تھا، میں بس یہی مجھے قبر کیا لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ 2009 سے لے کر نا آج 22 تک، بلکہ چلو طالب علمی کا دور درمیان سے نکال ہی دیں،
2 سال جس وقت میں خورخیل پڑھتا رہا ہوں حافظ ناصر صاحب کے پاس، اس وقت 2 سال مسلسل جمعہ کا خطاب میں ہی کرتا تھا، اور پھر 2015 سے پھر مسلسل، یعنی اٹک کے جو 2 سال تھے ان کو درمیان سے نکال دیں، اور پہلے 2 سال ان کو بھی درمیان سے نکال دیں، وہ ابتدائی صرف ناؤ کا دور تھا، ان کو نکال ہی دیں، تو تقریباً کم و بیش 9 سال ہو گئے مسلسل میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، اور ہر جہاں جس علاقے میں بھی جاتا ہوں کم از کم 200 400 500 آدمی تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ساری میری تقریریں، کچھ تو ریکارڈ کے اندر نہیں ہے، یعنی 70% ریکارڈ کے اندر نہیں ہے، باقی چلو یہ 2 سال ہو گئے، ان میں سے اکثر ریکارڈ کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتنے ہفتے بنتے ہیں، اور ساری میری تقریریں گواہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہمیں عشق ہے، آپ نے جن لوگوں سے ہمیں بچنے کو حکم دیا میں ان سے بچاؤں، جن لوگوں کو آپ نے اللہ رسول کا گستاخ ڈکلیئر کیا ہے ہم نے ان سے تعلق توڑا ہے، جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کا دوست بتایا ہم نے ان سے تعلق جوڑا ہے۔ آج ہماری سنیت کے اندر رافضیت خارجیت کے اثرات آئے، ہم ان سے بچے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھے۔ ہم نے خود کہا ہے کہ تم نے بدمذہبوں کے ساتھ کیا اپنا ہاتھ ملایا ہے، اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان کے ساتھ کھایا پیا ہے آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابیں بے ادبیوں سے بھری پڑی ہیں، بالکل کاٹا اب یہاں سے اپنی مسجد تک، اللہ کے گھر تک، اپنے والد کے گھر تک محدود ہو گیا ہوں، باہر نکلا نہیں۔ مجھے لوگوں نے یہ جس سٹیج پہ پہنچ کے میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ موت کا منہ ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت ٹائم پورا ہو جائے۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات کہ میں ان کی لالچ کے اندر نہیں ہے، انہوں نے مجھے لالچ دیے، ہم آپ کا مدرسہ بنا دیں گے، مسجد بھی بنا کے دیں گے، سب کچھ کریں گے، آپ یہ کریں۔ میں نے اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا، میں تن و تنہا رہ کے ہوں، ہر قسم کی مشکلات آئی ہیں۔ 2 جملے طاہر القادری صاحب کے حق میں بولے تھے، تو جو لوگ تھوڑی بہت ایڈ دیتے تھے مسجد مدرسے کے لیے، وہ بھی ان لوگوں نے بند کر دی تھی۔ آج بھی مدرسہ اسی طرح پڑھو، اس کے اوپر چھت نہیں ہے، کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوئی آج تک 1 منٹ کے لیے بھی۔ باقی دیوبندی اہل حدیث دیکھیں، انہوں نے مجھے ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، دیکھیں ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا تو نہیں ہے نا کچھ، ذاتی طور پر اپنی مسجد مدرسے کے اندر خانقاہ کے اندر وہ کوئی بات میرے خلاف کرتے ہوں تو کرتے ہوں گے، باقی ذاتی طور پر مجھے ان سے دکھ کوئی نہیں پہنچا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ دکھ مجھے دیے تو بریلوی مکتب فکر نے، جو میرے اپنے مسلک کے لوگ ہیں، وہ بھی صاحب نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، میری جو کتاب میری زندگی کے اوپر لکھی جا رہی ہے تو ان کے اوپر باقاعدہ انہوں نے تقریزیں لکھی ہیں، لیکن اکثریت الزام لگاتے رہے۔ میری بیٹیوں کی جگہ جو میری بچیاں ہیں، بیٹیوں کی جگہ کبھی ان کے ساتھ نام لگا دیا، جو میری خالہ اور اماں کی جگہ ہیں ان کے ساتھ کبھی مجھے باندھ دیا، وہ ادھر سے کامیاب نہیں ہوتے حضرت معاویہ کا گستاخ ٹھہرا دیا، اس میں ان کو کچھ نہ کچھ کامیابی ملی اور لوگ مجھ سے متنفر ہوئے اور مجھ سے پیچھے ہٹ گئے۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سے 50-60 مساجد میرے پاس ایک کا نام لکھا ہوا ہے، میرے اوپر ان لوگوں نے پابندی لگائی، میں وہاں پر جا نہیں سکتا، وہاں پر میں نہیں جا سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، آپ خود سوچیں یہ مساجد ہے یا ان لوگوں کی جو ہے وہ اجارہ داری اور ان لوگوں کی ملکیت ہے؟ سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ باقی زندگی رہی انشاءاللہ تعالی یہی میری راہ ہے، یہی میرا مسلک ہے، اسی کے اوپر چلوں گا، بس پھر آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کے ساتھ میں ہوں، ان کی فکر کے اوپر ہوں، انہی کے راستے کے اوپر چلا ہوں، ان کو ہی اپنا قائد اور اپنے عقیدے کے باب میں ان کو اپنا امام سمجھائے۔ آپ کی ذات اقدس سے کہ مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در اقدس کی، آپ کا وہ عشق، آپ کے در اقدس کا راستہ مجھے ملا ہے۔ میری بات آپ سب، ورنہ میری عمر کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کو کیا پرواہ لگے، یہ انہی کا فیض تھا۔ آپ کا فتح و رضویہ شریف میری آنکھوں کا سرما ہے، ایک ایک چیز جو میرے شکوک و شبہات تھے سارے وہاں سے دور ہوئے۔ میں مر جاؤں، میری آپ لوگوں کو آخری بات، موت زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ میری جو اپنے مسلک کے لوگ ہیں جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، میں انتہائی ادب سے گزارش ہے ان میں سے کوئی بندہ بھی شرکت نہ کرے میرے جنازے کے اندر۔ باقی جو لوگ پوری زندگی ہمیں مشرک کہتے رہے، کافر کہتے رہے، بدعتی کہتے رہے، ہماری ان کے ساتھ جنگ تھی، ان کی گستاخیوں، وہ تو اگر آئیں گے تو وہ خود بخود ہی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے کہ مشرک کہتے ہیں، پھر مسلمان سمجھ کے اقتداء کریں گے یا مشرک سمجھ کے اقتداء کریں گے۔ اگر مشرک سمجھ کے جنازہ پڑھے تو ظاہری سی بات ہے پھر بھی دار اسلام سے خارج، اگر مسلمان سمجھے تو وہ جو شرک اور مشرک ہمیں کہتے رہے وہ خود ان کے اوپر لوٹ کے چلا جائے گا۔ بس اور اتنی ہمت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔